بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اس سے پہلے بی مریم کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، وفد نجران کے مقابلے میں توحید کا تفصیلی ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو اس پیغمبر کی اتباع کرو، یہ ساری تفصیلات بتائی۔ تو ادھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ غیب کی واقعات ہیں۔ اس کی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو کوئی 500 سال کا زمانہ، فترت کا زمانہ جس کو بولتے ہیں، اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش، اس سے پہلے جو واقعات ہے اس کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے ذریعے بغیر تو ابھی بیان نہیں کر سکتے نا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا، ورنہ اس زمانے میں کس کو پتہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، بی مریم جو ہے وہ کون تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہے، یہ تمام تفصیلات اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے معلوم کی۔ اس سے اللہ نے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہے، یہ کسی انسان نے آپ کو نہیں بتلائے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ یہ، اور پروپیگنڈا بھی کرتے تھے کہ یہ پیغمبر کس سے پڑھتے، کس جگہ جا کے پڑھتے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ غیب کی خبریں ہے۔ فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، یہ جو کچھ بیان ہوا اور یہ جو کچھ آگے واقعات ہے، ذالک یہ من انباء الغیب، خبریں ہے غیب کی جی۔ انباء نبا کی جمع ہے، نبا خبر کو بولتے ہیں، اور نبا یعنی خبریں ہے الغیب، غیب کے کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بتایا تو وہی کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہے، نوحیہ الیک، ہم اس کی وحی کرتے آپ کو، نوحیہ، ہم ان خبروں کی وحی کرتے ہیں، ان باتوں کی وحی ہم نے کیا ہے، یہ جو واقعات ہم نے بیان کی وحی کے ذریعے سے الیک آپ کو۔ وما کنت لدیہم، اور فرمایا کہ تم نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب یہ ڈالتے تھے اپنے قلموں کو، اقلام قلم کی جمع ہے، کہ ایہم یکفل مریم، کون ہے جو ان میں جو کفالت کرے مریم کی، وما کنت لدیہم، اور تم نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون، جب یہ جھگڑتے تھے۔ بی مریم کی پیدائش کے بعد، پہلے میں نے ذکر کیا تھا، کئی بار ذکر کیا کہ بی مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ میرے پیٹ کے اندر جو حمل ہے اس کو تم قبول فرمائی، اور اس کو میں بالکل آزاد چھوڑوں گی تاکہ یہ دین کی خدمت کرے۔ اور بی مریم کی والدہ کے ذہن میں بات تھی کہ یہ لڑکا ہو دین کی خدمت کرے۔ اس زمانے میں عورتیں اپنے اس طرح حمل کو نظر کرتی تھی، اور آج کل بھی یہ جو قادیانیوں کی ایک تنظیم ہے، اس کے پچھلے سالوں میں، ابھی کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، کہ اس کے 10,000 خواتین نے، ان کے قادیانیوں کے 10,000 خواتین نے یہ وعدہ کیا کہ ہمارے جو حمل ہے پیدا ہو جائے، جسے ہم ان کی جو وہ اس کو اپنے اس کو مربی بولتے ہیں کہ ہم اس کو مربی بنائیں، یعنی قادیانی خواتین، اس کے تو مسلمان عورتوں میں جذبہ ہونی چاہیے۔ تو اس وقت بی مریم کی والدہ نے عام عورتوں کے رسم و رواج کے مطابق یہ نظر مانی کہ اگر میرے حمل پیدا ہو جائے تو میں اللہ کے راستے اس کو وقف کروں گی، محرر، آزاد ہوگا، یہ صرف دین کی خدمت کرے گی۔ لیکن اللہ نے بیٹی پیدا کی تو محسوس پریشان ہو گئی کہ بیٹی تو سر نہیں ہوتے، ہاں ضرور میں استعمال ہو جاتے، ہاں۔ تو فرمایا کہ یہ جب یہ لڑکی پیدا ہو گئی تو والدہ پریشان ہو گئی، تو پھر اس میں خاندان کے لوگوں نے اس پہ کہ کون اس کی کفالت کرے، قراندازی کی باقاعدہ،
اور لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، ایک کہتے کہ میں اس کی وہ سب کفالت کروں گا اس بی مریم کی، کوئی کہتے میں کرتا ہوں۔ اللہ نے قرا زکریا علیہ السلام کے اس پہ نکال دیے، اور زکریا علیہ السلام سے ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو پھر اس سے کفالت کی، اور بقل بیت المقدس کے ایک کمرے کے اندر وہ بیٹھی ہوتی تھی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ تو اس کا ذکر کیا کہ دیکھو غیب کی خبریں ہے، تم ان کے پاس موجود نہیں تھے، اس یلقون اقلامہم، جب قلموں کو پھینکتے تھے، وما کنت لدیہم، تو ان کے پاس حاضر نہیں تھے، اذ یختصمون، جب یہ جھگڑ رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے، ایک کہتے ہیں کہ میں اس بھی مریم کی کفالت کروں گا، دوسرے کہتے ہیں میں کفالت کروں گا، خاندان کے لوگ۔ اور پھر آگے اللہ نے بھی مریم کو واقعہ ذکر کیا کہ اس کے پاس پتر شادی شدہ نہیں تھی، تو بغیر شوہر کے اللہ نے اس کو بیٹا کیسے عطا کیا، عیسیٰ علیہ السلام، اور لوگ اس پہ تعجب کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کے واقعہ تو زیر تعجب ہے، نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے، ہاں، نہ کچھ نہیں ہے آدم علیہ السلام کی۔ اور پھر دیکھو بی بی حوا علیہ السلام، کیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کی بستی سے پیدا کی، تو بی بی مریم کو بھی اگر اللہ نے اس کو بیٹا دیا بغیر شوہر کے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ اگر نہیں ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو موجود تھے۔ فرمایا کہ اس قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشر، کہ اللہ کو بشارت دیتے ہیں، بکلمت، ایک کلمے سے، منہ، اللہ کی طرف سے۔ کلمہ اس سے کہا، ویسے تو سب کچھ کو اللہ کی کن فیکونی قوت سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتے کن فیکون تو ہو جائے تو ہو جاتے، لیکن ادھر بطور خاص ذکر کیا کسی کی، بی مریم کے والد صاحب، بی مریم کے شوہر تو ہے نہیں، بغیر شوہر کے اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا، اس لیے اللہ کی کلمے سے اللہ نے پیدا کی، خصوصی فرمایا کہ من ہو، اسی اللہ کی کلمے سے، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا۔ مسیح مسح سے، مسح، دجال کو بھی مسیح اور دجال بولتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح بولتے، لیکن دجال کو اس سے بولتے ہیں کہ وہ پوری زمین مسح کریں گے، ہر جگہ جائیں گے اس کی پوری قوت کے ساتھ، اور ہر جگہ جو ہے وہ اپنی قوت سے لوگوں کی جو اس کو بات مانیں گے اس کو بہت کچھ دے دیں گے، جس کی بات نہیں مانتے اس کی مخالفت کریں گے، اس علاقے کے خزانے اور سب کچھ سمیٹ کے چلے جائیں گے، لوگ خالی رہ جائیں گے، اور ہر جگہ پہنچ، صرف مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتے۔ اور مسیح ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح سے بولتے ہیں کہ کسی کو بیماری ہو، اپرس بیماری، بدن کو سفید دبے ہوتے، ہاتھ پیر ٹھیک ہو جاتے، کوئی بچہ والدہ سے نابینا پیدا ہے، آج کل کے میڈیکل بھی نہیں ٹھیک کر سکتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پیر ٹھیک ہوتا تھا۔ کسی پرندوں کو مٹی سے بناتے تھے اور کہتے چلو اللہ کے نام پہ وہ اڑنا شروع کر دیتے، مردے کو کہتے قم باذن اللہ۔ اللہ نے ایسی معجزات دی کہ اس زمانے کے جو طبابت کا زمانہ تھا تو اس سارے طبیب اس سے عاجز ہو گئے، پتہ چلا کہ معجزات ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں نبی کو وہ معجزات دیتے کہ اس زمانے کے جو چیلنجز ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا، شعر شاعری کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سحر کا زمانہ تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کہا کہ پھینکو، 70,000 ساحروں نے جو سانپ کو لاٹھی پھینکے تھے اور سانپ بنے تھے، سب کو ایک بار ہڑپ کر کے پتہ چلا کہ یہ تو سحر نہیں ہے، وہ ساحران تو وہ تھے۔ تو اللہ نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات دی، اس لیے ان کا نام مسیح ہے کہ وہ لات ہاتھ پھرتے لوٹی کوتے تھے۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اس لیے کہ والد ہے نہیں تو مریم سے پیدا ہے، اس لیے والدہ کا نام ذکر کیا۔ وجیہن، وجیہ، وجہ چہرے کو بولتے، وجیہن کا مطلب ہے کہ چہرے والا، یعنی مرتبے والا، بہت بڑی شان شوکت والا آدمی تھا، بہت بڑے مرتبے والا آدمی تھا، پھر دنیا میں والآخرت، آخرت میں، ومن المقربین، بہت سارے مقرب انسان تھے اللہ کے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ باتیں کریں گے، اللہ نے فرمایا لوگوں سے فی المہدی، جولے میں بھی، وَكَهْلًا، بڑھاپے میں بھی، بڑھاپے میں طہارت کی بات کرتے، لیکن اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بات کی تو لوگ سمجھے کہ شاید بڑھاپے میں نہیں کر سکیں، اللہ نے فرمایا نہیں، بچپن میں باتیں کی ہے، کریں گے، اور بڑھاپے میں بھی کریں گے۔ اور جن بچوں نے بچپن میں بات کی اس میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، 3 بچوں کا، ویسے 4 بچوں کا مشہور ہے کہ جس نے بچپن میں بات کی، یوسف علیہ السلام کا، ہاں، جو گواہی دی ہے،
وہ بھی چھوٹا بچہ تھا. اس طرح جوریج ایک پیر تھے, اس کے اوپر لوگوں نے الزام لگایا, اور جو بچہ پیدا ہو گیا تھا اس کے اوپر پیٹ کے اوپر جوریج نے انگلی رکھ دی کہ تم بتاؤ کہ کس سے پیدا ہے, اس نے بتایا فلان چروے سے. ہاں, اس طرح کے وہ جو اخدود کا جو واقعہ ہے کہ لوگوں کو آگ میں ڈالتے ہیں, ایک چھوٹی بچی جو والدہ کی گود میں, اس سے کہنا شروع کیا کہ ہم جنت پہ جا رہے ہیں, یہ بظاہر آگے بظاہر گرم تیل ہے, جنت پہ جا رہے. تو یہ 4 بچوں نے بچپن میں بات اس پہ کی, علیہ السلام ہے ابھی پیدا ہو کے گٹر نہیں ہوا اور بات شروع کی. کیسے عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ کہ کتنی عظیم قدرت ہے. قالت رب ان یکون لی ولد, جو فرشتوں نے اس کو بشارت دی کہ اللہ آپ کو ایسے بیٹے دیں گے, تو بی مریم نے کہا کہ ان یکون لی ولد, کس طرح میرے لیے بچہ ہو سکتے ہیں, ان یکون لی, کدھر سے ہو جائے میرے لیے بچہ, ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا, مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا, میں کس کے نکاح میں ہو. اور آگے فرمائے ولم اکو بغیا, میں تو کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہو. تو فرشتوں نے کہا کہ قال, فرشتوں نے کہا کذالک اللہ, اس طرح اللہ یخلق ما یشاء, پیدا کرتے جو چاہتے, اذا قضى امرا, جب اللہ فیصلہ کرتے کسی بات کام کے, فانما یقول له, تو بے شک اسے کہتے ہیں کن, کہ ہو جائے, فیکون, تو ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کن فیکون کی قوت ہے, جب کہتے کن ہو جائے تو فیکون کام ہو جاتے. اس کے لیے اسباب ان چیزوں کی ضرورت تھی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, یہ کتاب کی تعلیم دے گے لوگوں کو. والحکمت, و حکمت کی, حکمت سے مراد پیغمبر کی جو گفتگو ہوتے ویسے حکمت سے خالی نہیں ہوتے, اور ویسے بلائی کی اور خیر کی بات ہے وہ بھی حکمت ہے. والتورات, تورات کی تعلیم دے گے لوگوں کو. والانجیل, انجیل کی تعلیم دیں گے. ورسولا, اب ایک بہت عظیم الشان پیغمبر ہوگا یہ, الى بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی طرف. اور پھر فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم ان یخلق لکم من الطین, فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, بے شک میں آیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام پھر کہا, سورۃ مریم میں پوری تفصیل موجود ہے. کچھ نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب ولم یجعلنی نبیا ولم یجعلنی جبارا, اور اس طرح پورے بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا, مجھے اللہ نے کوئی سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. تو فرمایا کہ میں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, بے شک میں آیا ہوں یقیناً واضح دلائل کے ساتھ آپ کی طرف. ان یخلق لکم من الطین, فرمایا کہ میں پیدا کرتا ہوں آپ کے لیے من الطین, پرندہ مٹی سے, من الطین مٹی سے, کہیئۃ الطیر, پرندے کی شکل. فانفخ فیہ, میں اس پہ پھونکتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے پرندے بن جاتے ہیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, اور میں بری کرتا ہوں, ٹھیک کرتا ہوں, الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, اکمح جو پیدائشی نابینا ہے اس کو ٹھیک کروں گا, ہاتھ پھیرتا ہوں ٹھیک ہو جاتے ہیں. وَالْأَبْرَصَ, اور برس بیماری جو سفید دبی بن جاتے بدن کے اوپر. آج کل یعنی اس دور میں بھی میڈیکل کے پاس علاج نہیں, کوئی علاج نہیں ہے کہ کسی کے بدن کے اوپر وہ دبے ہو ٹھیک ہو جائے, لیکن سارے ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہوتے تھے. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ, فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے. کیسے کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ, مردے سے کہتے ہیں مردہ اٹھ جاتا ہوں, باقاعدہ ٹھیک ہوتا تھا. وَأُنَبِّئُكُمْ, فرمایا کہ میں خبر دوں گا آپ کو, بِمَا تَأْكُلُونَ, جو تم کھاتے ہو. تم گھر میں کیا کھایا میں آپ کو بتاؤں گا. آج گھر میں آپ آ رہے تھے یہ کھایا, ابھی مجھے کیا پتہ کس سے کیا کھایا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بتاتا تھا تم نے کھایا, تم نے کھایا. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, تم نے جو ذخیرہ کیا ہو گھر میں, جو کچھ فریج میں رکھا, اس زمانے تو فریج نہیں ہوتے, لیکن جس طرح بھی ذخیرہ کرنے کا طریقہ ہو, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فلان چیز ذخیرہ کیا. ان فی ذلک لآیۃ لکم, بے شک اس میں نشانی ہے آپ لوگوں کے لیے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم سچے مومن ہو, اگر تم مومن ہو تو قدرت کی کیا ہے, نشانیاں ہے. آگے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, فرمایا کہ وہ مصدقاً, تصدیق کرنے والا, لما بین یدیہ, جو اس سے پہلے کتابیں ہے, تورات کے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ, اور فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں آپ کے لیے, بعض الذی, بعض وہ چیزیں, حرم علیکم, جو آپ کے اوپر حرام ہو گئی. کچھ چیزیں بنی اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کیا تھا, اللہ نے حرام نہیں کیا تھا, اور کچھ چیزیں اس گناہوں کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی ان کے اوپر, ان کی سرکشی کی وجہ سے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کیا, اللہ اس کو حلال کیا. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, میں آیا ہوں آپ کے پاس
نشانیوں کے ساتھ اپنے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، میری اطاعت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ ربی و ربکم، میرے بھی رب ہے اور آپ کے بھی رب ہے، فاعبدوا، اس اللہ کی عبادت کرے، ھذا صراط مستقیم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس اللہ کی عبادت کریں گے سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسی منهم کفرا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کفر، عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ تو مانتے نہیں، کفر کرتے، قال من انصاری اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو میرے مدد کرے اللہ کے لیے، من انصاری، کون ہے میرے مددگار، اللہ، اللہ کے لیے، قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، حواری، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی لیے آپ کی مدد کرتے ہیں، آمنا باللہ، ہم نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، واشہد، اور فرمایا تم گواہ رہو، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا حواریوں نے، بأننا مسلمون، کے بے شک ہم مسلمان ہیں، اور پھر کہا ربنا، ہے ہمارا رب، آمنا، ہم نے ایمان لائے، ان حواریوں نے کہا بما انزلتا، جو آپ نے نازل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب نازل ہے اس کے پر ہم ایمان لایا، واتبعنا رسول، ہم نے اتباع کی رسول کے، فاکتبنا، ہمیں لکھ دو، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے، جو لوگ گواہی دیتے ان کے ساتھ ہم بھی لکھے، اور پھر ومکروا ومکر اللہ، لوگوں نے مکر کی، تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اللہ نے بھی تدبیر بنایا، اللہ نے منصوبہ بنایا، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر بنانے والے ہیں۔ کیا تدبیر ہے، کیا منصوبہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، ایک کمرے کے اندر داخل ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام ادھر موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو صلی اللہ نے آسمان پھوٹا ہے، آسمان پہ انہوں نے اب ایک آدمی کو قتل کیا، یہ لوگ 9 لوگ داخل ہو گئے، جب واپس نکلے 8 تھے، تو ان نے سوچا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اپنے بندے کو، کہا اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو ہمارے بندہ کدھر ہے، اگر ہم نے اپنے بندے کو قتل کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہے، اور یہ شک میں پڑ گئے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے شک اور ان میں سے ایک بندی کو بٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اپنی طرف بلایا، اور یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اس کے بارے میں بات مشتبہ ہو گئی، اس کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ نے اٹھایا، اور انہوں نے کس طرح اپنے آدمی کو قتل کیا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلا، یعنی اللہ کا منصوبہ، اللہ کا نظام دیکھے کہ تو نکل گئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اپنے ساتھی کو قتل کیا۔ حواری عیسیٰ علیہ السلام کو ان ساتھیوں کو بولتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ بولتے ہیں، اس کو حواری بولتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا، اس کی مثال کسی اور نبی کے ساتھیوں میں دی ہے۔ حواریوں میں کچھ ایسے مطالبات بھی کیا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، وہ آگے سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، اور پھر